أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، پوری کائنات کے مدبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بہت بڑے انعامات سے دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام، اللہ تعالیٰ نے سال میں ایسے دن رکھے ہیں اور ایسی راتیں رکھی ہیں جن میں ایمان والا اپنے ایمان کی تجارت کو فروغ دے سکتا ہے۔ وہ ایام جو عشر ذی الحجہ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ اسلامی مہینہ ذو الحجہ جو اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اس کے ابتدائی 10 دن انتہائی عظمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس بات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا عمل جو بندہ مومن کرتا ہے، ان ایام میں کوئی بھی نیک عمل جو کرتا ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرة، ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہیں۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، سرتاج رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان ایام میں نیک اعمال کے برابر نہیں؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ جہاد کا عمل جو اتنا عظیم عمل ہے، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک شکل ہے کہ اگر وہ شخص میدان کارزار میں گیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اور جو کچھ اس کے پاس مال و دولت ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے جو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال والے کو درجات نصیب ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ
وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنْ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال بقیہ سال کے ایام میں کیے گئے اعمال سے افضل ہیں، محبوب بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے، اس نظام کے اندر اگر کسی دن کو فضیلت حاصل ہے، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے دنوں میں فضیلت سے نوازا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس بات میں فرماتے ہیں، دنوں میں افضلیت ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو حاصل ہے، اور راتوں میں افضلیت رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو رہنمائی بھی دی ہے، ایسا مبارک اور سہانا موسم جب آ جائے، یہ مبارک ایام کسی کی زندگی میں آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلمیذ رشید ہیں، اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ جب یہ 10 دن ان کو نصیب ہوتے، اتنی محنت کرتے اللہ کی عبادت میں، حتی ما یکاد یقدر علیہ، ایسے محسوس ہوتا کہ کسی چیز کو قابو میں لانا چاہتے ہیں، وہ قابو میں نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت نے ان ایام کو فضیلت سے نوازا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره۔ جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے کیوں نوازا، کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات کو جمع کر دیا ہے، عظمت والی عبادات کو، وہ عبادتیں جو سال کے بقیہ ایام میں نہیں ہوتی۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج ہے۔ ان 10 ایام میں ان 4 عظیم عبادتوں کو جمع کیا ہے۔ انسان نماز تو سارا سال پڑھ سکتا ہے، اور روزے بھی رمضان المبارک میں رکھتا ہے، صدقہ بھی دے سکتا ہے، لیکن حج یہ ایک عظیم عبادت، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، یہ صرف انہی 10 دنوں کے اندر ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے اور انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا اور ان 10 دنوں کی عظمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے مسلمانوں کو، اپنی امت کو خوبصورت رہنمائی سے نوازا ہے۔ جب یہ 10 دن کسی مسلمان کی زندگی میں آ جائیں اور وہ بقید حیات ہو، اس کو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا عمل التکبیر والتحمید والتہلیل۔ یہ 10 دن جب شروع ہو جائے، چاند جب نظر آئے، اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ تک
ایک مسلمان کو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ایک مسلمان کو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ، ان کلمات کو اپنی زبان کا زیور بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان ایام کو غنیمت سمجھ کے گزاریں اور ان ایام میں اللہ رب العزت کے انعامات کے مستحق بنیں اور زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھیں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، تحمید پڑھیں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں اور اللہ رب العزت کی توحید کو خالص کریں۔ لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو اپنی زبان پہ لائیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جب یہ مبارک ایام اس کو نصیب ہو جائیں تو ان ایام میں سب سے پہلا کام اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا اور اس کی توحید کو خالص کرنا، اس کو اختیار کرے۔ تکبیر، جس کے بارے میں علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما التکبیر فی الاضحی فمشروع من اول الشہر الى نہایت اليوم الثالث عشر من شہر ذی الحجہ۔ عید الاضحیٰ کی تکبیروں کے متعلق فرماتے ہیں اس کی ابتدا جب چاند نظر آ جائے پہلے دن سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ عید الفطر میں بھی ایک مسلمان تکبیریں تو پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، 30 کا عدد مکمل کرو اور جب 30 دن مکمل ہو جائیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو۔ اور عید الاضحیٰ جب یہ موقع نصیب آئے تو ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر من اول عشر ذی الحجہ الى آخر یوم من ایام التشریق فی جمیع الاوقات فی اللیل والنہار والطریق والاسواق والمساجد والمنازل وفی کل موضع یجوز فیہ ذکر اللہ۔ جب یہ 10 دن انسان کو نصیب ہو جائے تو پہلے دن سے لے کر 13ویں دن تک تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کرے۔ دن ہو یا رات ہو، انسان مسجد میں ہے یا بازار میں ہے یا راستے میں ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے۔ الغرض ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ممکن ہو، جائز ہو، وہاں ان تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں معلوم ایام میں۔ وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ایام العشر، ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ والایام المعدودات ایام التشریق، اور ایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ 10 دن اور ایام تشریق 11، 12
اور 13 تاریخ کا دن. ان 13 دنوں میں اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے، اور ان کی تکبیر کو سن کر بازار میں بیٹھے لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے. اور صحیح بخاری کی ہی روایت ہے وَيُكَبِّرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي خَلْفَ النَّافِلَةِ. فرض نماز کے بعد تو تکبیریں صحابہ پڑھتے تھے. محمد بن علی کی روایت لے کے آئے ہیں امام بخاری کہ وہ نوافل پڑھنے کے بعد بھی تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کرتے. وَكَانَ عُمَرْ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًا فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ. منا میں بیٹھے بیٹھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبے میں تکبیریں پڑھتے اور مسجد والے ان کی آواز سنتے. فَيُكَبِّرُونَ، تو وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے. وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجْ مِنَا تَكْبِيرًا. یہاں تک کہ منا تکبیروں کی آواز سے گونج اٹھتا. وَكَانَ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يُكَبِّرُ بِمِنًا تِلْكَ الْأَيَّامِ. ان ایام میں منا کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیریں کہا کرتے. وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، اور نمازوں کے بعد. وَعَلَى فِرَاشِ، اور اپنی چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے بھی تکبیریں پڑھتے. وَفِي فُسْطَاطِ، اپنے خیمے میں بھی تکبیریں بلند کرتے. وَمَجْلِسِ، اور اپنی مجلس میں بھی جہاں وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ اور مسائل کو بیان کرنے کے لیے، وہاں بھی تکبیریں اونچی آواز سے پڑھتے. وَمَمْشَاهِ تِلْكَ الْأَيَّامِ جَمِيعًا، اور چلتے پھرتے بھی تکبیریں پڑھتے. وَهُوَ الَّذِي يُقَيَّدُ بِأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى خَاصَّةً. يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرُ الْمُقَيَّدُ من عقب الصلاة. اور یہی وہ تکبیریں ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، جن کو تکبیر مقید کا نام دیا گیا ہے. الذي يبتدئ، جس کی ابتدا ہوتی ہے من عقب صلاة الفجر یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد. وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من ایام التشریق، اور ان تکبیروں کی انتہا 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز پہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی. یہ جس طرح عظمت والے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے. وَكَانَتْ مَيْمُونَةٌ رضی اللہ عنہا تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربانی کے دن تکبیریں کہتی. وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عثمان. ابان بن عثمان کی تکبیروں کے پیچھے عورتیں بھی تکبیریں کہتی. وعمر بن عبد العزیز، اور عمر بن عبد العزیز جب تکبیریں کہتے تو عورتیں ان کی تکبیر کو سن کے تکبیریں کہتی. لیال التشریق مع الرجال فی المسجد. ان ایام تشریق کی راتوں میں مسجد میں جب تکبیریں ہوتی تو عورتیں بھی تکبیر کہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تکبیر کے کن کن الفاظ کو اپنی زبان میں لاتے تھے. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے كنا نؤمر ان نخرج یوم العید. ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے دن عیدگاہ کی طرف آئیں. حتى نخرج البکر من خدرها حتى نخرج الحیض. یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ میں لے کے آئیں جو کنواری ہیں، اور ان عورتوں کو جو ایسے خصوصی ایام میں ہیں کہ جن پہ نماز
اس وقت ساقط ہو جاتی ہے حیض والیوں کو. فیکن خلف الناس، وہ لوگوں کے پیچھے اپنی صفیں بنائیں. فیکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم، وہ بھی تکبیریں کہیں، نماز اگرچہ وہ نہیں پڑھیں گے لیکن تکبیروں میں شمولیت اختیار کریں. اور مسلمان جب دعا کریں تو وہ بھی دعا میں شمولیت اختیار کریں. یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، اس مبارک دن کی برکت اور پاکیزگی کو وہ بھی اللہ رب العزت سے طلب کریں. عبداللہ ابن مسعود، عمر رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابہ سے جو منقول ہے کہ یہ دعا، یہ تکبیر پڑھنی چاہیے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تیسرا صیغہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وہ یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان 10 ایام میں، ان 10 دنوں میں سب سے پہلا کام وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے. دوسرا کام الامساک عن التقصیر والتقلیم. جس مسلمان نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹ لے اور اپنے بالوں کو درست کر لے. ان 10 دنوں میں نہ اپنے بالوں کو کاٹے اور اپنے نہ ہی ناخنوں کو کاٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں: اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بالوں کو کاٹے. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، نہ اپنے بالوں کو چھوئے اور نہ ہی اپنے جسم سے بالوں کو اتارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حکم یہ دیا، یہ 10 دن چونکہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں، ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جائے، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے حنیدہ ابن خالد بیان کرتے ہیں: كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذی الحجہ ويوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے اور ہر مہینے 3 روزے رکھتے ایام 20 کے، اور یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے. اور خصوصاً یوم عرفہ، جس دن حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ. سوال کیا گیا یوم عرفہ کا روزہ اگر رکھا جائے تو اس کی کتنی نیکی ملے گی؟ فرمایا 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یکفر السنة الماضیہ والباقیہ.
اور دوسری روایت میں آتا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، میں یہ اللہ رب العزت پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو سال گزر چکا ہے اور جو گزر رہا ہے ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، اللہ رب العزت اس دن یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال میں کسی دن میں بھی اتنی آزادی کسی کو نہیں ملتی، اور اللہ رب العزت میدان عرفات میں پہنچنے والوں کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لوگ کیا لینے آئے ہیں؟ جب فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ یہ تیری رحمت کے متلاشی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میرے فرشتوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی فضیلت کو اور ان ایام کے انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان ایام میں تکبیریں، کثرت ذکر، نوافل، صدقات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک مسلمان جو کہ بہترین تاجر ہوتا ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها، ہر شخص صبح کرتا ہے، کل رجل من وراء تجارتی، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ روزہ رکھو، پھر افطاری کا بندوبست بھی کرتا ہے، کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کہ کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ 30 سال اگر عمر ہے خود بھی روزہ رکھے اور 15 مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کروا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، تو شاید ایک دن 15 لوگوں کو کھانا کھلانا، افطاری کروانا اور خود بھی روزہ رکھنے والا افطاری کے بعد اپنی زندگی کو پاک صاف بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم مغفرت کی راہوں کو اختیار کریں، ہم اللہ کے تقرب کی راہوں کو اختیار کریں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔